گلو سمز اور کوئک پے کا کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا. بڑی زبردست پریزنٹیشنز تھیں کوئک پے کی اور گلو سمز کی. ون لنک کی بشیر خان صاحب نے ویری امپریسو پریزنٹیشن. میری معلومات میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے. اینڈ آئی تھنک ون لنک از ڈوئنگ اے ونڈرفل کمینڈیبل جاب. اور یہ نئے سسٹمز جو ہیں یہ پاکستان میں بڑی تیزی سے جو ہے یہ اڈاپٹ جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. کووڈ نے بہت سی اپرچونیٹیز بھی پرووائڈ کی اور کووڈ میں بہت پریشانی رہی. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز they were under tremendous pressure. We had no experience of online education. تو آن لائن ایجوکیشن کی پھر تیاری کی گئی. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک ایس او پی دیا کہ کیسے آن لائن پڑھانا ہے. آن لائن کی ریڈینیس جو تھی وہ کن کن ایریا میں کرنی تھی. مثلاً کریکولر ریڈینیس، پھر ٹیچرز ریڈینیس، کنیکٹیویٹی کے ایشوز بہت زیادہ تھے. اور پڑھانے کے لیے لیکچرز ور سپوز ٹو بی ریکارڈڈ، اسٹوڈیوز بنانے پڑے. پھر ڈفرینٹ ٹولز استعمال کیے، گوگل کلاس روم، مائکروسافٹ ٹیمز اور باقی جتنے بھی ایریاز تھے. تو یہ ایک نیا ایکسپیرئنس تھا پاکستان کے ایجوکیشن سیکٹر کے لیے. اور بڑے عرصے سے ڈیجیٹل پاکستان کی بات ہو رہی ہے اور ہم لوگ ٹرانسفارم ہو رہے ہیں ڈیجیٹائزیشن کی طرف. بہت سی باتیں سننے کو ملی اور ہم نے ای بینکنگ اور ای کامرس کا بہت شور اور بہت سی نئی پالیسیز اڈاپٹ کی. تمام بینکس نے، ایف بی آر نے بے شمار ایسی پالیسیز کی جس پہ ڈیجیٹل جو تھے کانسیپٹس اس کو بڑی خوبصورتی سے اس کو اڈاپٹ کیا گیا. اب ہم ای بینکنگ کی طرف، اب تو ای شاپنگ ہے، ای کامرس ہے، ای ٹکٹنگ ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اب بیس کر رہی ہے اس ڈیجیٹائزیشن پہ. اور پاکستان بڑی تیزی سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس طرف جا رہا ہے. اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر نے بڑا زبردست پرفارم کیا ہے. جس طریقے سے ون لنک کا آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ اور ایف بی آر کے ساتھ اور اسٹیٹ بینک کی کلیئرنس، اسٹیٹ بینک کا جو بیک اپ ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اس میں لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا وہ بھی انتہائی ضروری ہے. اور سیکیور کرنا، سیکیورٹی، فائر والز، کیونکہ ہیکنگ کا بہت یہاں پہ ایشو بھی ہوتا ہے. سو آئی تھنک پاکستان جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر along with the private sector we are working and moving towards the right direction. اور ہمارے ہاں پنجاب اور پاکستان میں بہت بڑا اسپریڈ ہے اسکولز کے نیٹ ورک کا. اگر حکومت پنجاب کے 63,000 سرکاری اسکولز ہیں، اگر جن میں سے 10,000 شٹ ڈاؤن ہوئے اور 53,000 ابھی کام کر رہے ہیں، تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کی تعداد 1,20,000 سے بھی زیادہ ہے. موسٹلی یہ رجسٹرڈ ہیں اسکولز، اور اس میں بیشتر اسکول جو ہیں وہ ان رجسٹرڈ بھی ہیں. تو کوئی بھی ریگولیٹر جب آتا ہے ریگولیٹ کرنے کے لیے اسکول کو، کالج کو یا یونیورسٹی کو، تو صاف ظاہر ہے وہ ڈیٹا پوچھتے ہیں آپ کا اور اس کو وہ ریگولیٹ کرتے ہیں. تو ڈیٹا کیپنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اب تو بہت زیادہ یونیورسٹیز نے ان کانسیپٹس کو اپنا لیا ہے. ہر کوئی آن لائن چلا گیا ہے، اور یہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم اور خاص طور پر یہ جو سافٹ ویئر جس کی بات یہ گلو سمز اور کوئک پے کر رہا ہے،
یہ بہت سے اسکولوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی دا فیوچر آف پاکستان، اور پوری دنیا میں یہ سسٹم جو ہے وہ اڈاپٹ ہو رہا ہے۔ میں بہت سی یونیورسٹیز کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے یہ سسٹمز جو ہے وہ کمپلیٹلی دے آر آن لائن ٹوٹلی، اور ہمارا ایڈمیشن جو ہے یونیورسٹی کا وہ بھی آن لائن ہی ہوتا ہے ایڈمیشن، اور فیس بھی جو ہے وہ آن لائن جمع ہوتی ہے، پڑھائی بھی جو ہے وہ آن لائن ہو رہی ہے، امتحانات جو ہیں اسیسمنٹس جو ہیں وہ بھی آن لائن ہو رہے ہیں۔ تو اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے سافٹ ویئر پہ بنانے میں، اور اس سافٹ ویئر کو موسٹ افیکٹو اینڈ موسٹ پروڈکٹیو بنانے کے لیے بڑی محنت اس پہ کی گئی ہے، اور کورسز جو ہیں یونیورسٹیز کے وہ بھی آپ آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ڈپلوماز بھی آپ آن لائن کر سکتے ہیں۔ اب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک او ڈی ایل کا کانسیپٹ ابھی دیا ہے، جس کو بھی حال ہی میں انہوں نے اپروو کیا ہے، آن لائن ڈسٹنٹ لرننگ۔ اس پر پاکستان جو ہے وہ جو ڈسٹنٹ لرننگ کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ پاکستان میں بیٹھ کر آپ ہارورڈ کی جو ہے وہ آن لائن ڈسٹنٹ لرننگ اڈاپٹ کر لیں تو آپ کو ڈگری جو ہے وہ مل جائے گی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن اس کو سپورٹ نہیں کرتا تھا آن لائن ڈسٹنٹ لرننگ کو، لیکن کووڈ کی وجہ سے پورا پاکستان شفٹ ہوا آن لائن پہ، تو اب یہ اپرچونٹی ایسی مل گئی ہے کہ اب ڈسٹنٹ لرننگ جو ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ بڑا فیمس ہو گیا، اور لوگ اس پہ بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ جب ریگولیٹرز آتے ہیں اسکولس میں یا کالجز یا یونیورسٹیز میں آتے ہیں، تو وہ پہلے دن جب بچہ داخل ہوتا ہے اس کا پہلا فی واؤچر مانگتے ہیں، اور بیشتر یونیورسٹیز کے پاس فی واؤچرز نہیں ہوتے، اور بچے کی ایڈمیشن کے کاغذات بھی نہیں ہوتے، اور ریگولیٹر جو ہے وہ ان کو پھر ذرا شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو اس سافٹ ویئر سے بہت سے ایشوز جو ہیں وہ آپ کے دور ہو جاتے ہیں۔ ایچ آر کا سافٹ ویئر بنا ہوا ہے، فی کلیکشن کا، انوائس اور جو واؤچر بنانے کا، بھیجنے کا، کلیکشن کا، یہ ایک بڑا کمپریہنسو سسٹم جو ہے وہ بڑی بڑی جو اسکول چینز ہیں اس کو وہ اڈاپٹ کر رہی ہیں، اور بڑا اچھا ان کا رزلٹ شو ہو رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک پریزنٹیشن میں نے لی تھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ، اے آئی پہ۔ اے آئی جو ہے وہ ایک اور ایڈوانسڈ ایک ایسا سسٹم ہے کہ آپ کو وہ جو سافٹ ویئر ہے وہ خود ہی بتا دیتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ ایک یونیورسٹی میں انہوں نے اے آئی والوں سے رابطہ کیا اور ان کا سافٹ ویئر انہیں لیا، تو اس سافٹ ویئر نے یہ بھی بتا دیا کہ کتنے بچے کمزور ہیں، کس سبجیکٹ میں کمزور ہیں، اور کتنے بچوں کو ان سبجیکٹس میں زیادہ محنت کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دنیا بڑی تیزی سے اس طرف جا رہی ہے، پاکستان کو بھی اس طرف آنا پڑے گا، اور اسکولز جو اس سافٹ ویئر سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھائیے، یہ آپ کو اس سے مدد بھی ملے گی، اور آپ کے سسٹمز جو ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں ٹرانسپیرنٹ بھی ہوں گے اور پروڈکٹیو بھی ہوں گے، اور آپ کی ایفیشنسی جو ہے اس میں ڈے ٹو ڈے آپ کی جو ڈیٹا کیپنگ ہے اس پہ بڑی مدد ملے گی۔ تو اس پہ جو گلوسنز اور کوئک پے نے جو آج کی یہ کانفرنس اور یہ سیمینار کو جو آپ نے آرگنائز کیا ہے، اٹ از اے ویری گڈ انیشیٹو اینڈ آئی کین سی لاٹ آف اسکول اونرز سٹنگ ہیئر۔ تو اس سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں بہت سی نئی ایپس اور اسٹارٹ اپس کے ذریعے بہت کچھ جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، بہت زیادہ بڑی تیزی سے یہ کام آگے چل رہا ہے، اور اس میں اسٹیٹ بینک، ایف بی آر اور ہمارے جتنے سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے۔
اور نئے سائبر لاز بھی بن رہے ہیں اور اس میں جدت بھی آ رہی ہے اور امینڈمنٹس بھی آ رہی ہیں. تو اب پوری دنیا جو ہے اور پورا پاکستان وہ فوکسڈ ہے ٹورڈز آن لائن، اور یہ موبائل کے ذریعے جو ہم یوز کرتے ہیں تمام ایپس، یہ بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ اب ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. ایک ہارورڈ کی ابھی ایک ریسرچ آئی ہے، ایک آرٹیکل میں نے پڑھا اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایک تو جو 4 ایئرس ڈگری ہے وہ آن لائن کی وجہ سے وہ سستی ہو گئی ہے. یعنی کہ اس کی اگر $27,000 کسی بڑی آئی وی لیگ یونیورسٹی کا فی اسٹرکچر تھا، وہ کم ہو گیا آن لائن کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو کلاس روم نہیں بنانا پڑتا، آپ کو فیسلٹیز نہیں دینی پڑتی. تو اسی آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ جو ہے وہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے اور ان کو نقصان ہوگا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہی ہے اور ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو ان سسٹمز کو آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اور ہمارے پاکستان میں بہت سے سرکاری ڈپارٹمنٹس نے اپنے آپ کو ٹوٹلی ڈیجیٹل کیا ہوا ہے، پارٹلی بھی کیا اور مزید بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہمارا پاکستان کا جو ہمارا نادرا سسٹم ہے، ہماری جو انٹیریئر منسٹری کی جو سسٹمز ہیں، یہ بڑے زبردست ہیں اور بڑے ایڈوانس لیول پر ہماری ڈیٹا کیپنگ ہو رہی ہے اور مانیٹرنگ بھی ہوتی رہتی ہے. تو اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز کو ایک تھریٹ ضرور رہتی ہے اس سافٹ ویئر سے، کیونکہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ آپ کی جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے اور اکثر لوگ جو ہے وہ FBR سے بڑے پریشان رہتے ہیں کیونکہ آپ کا ایکسپوجر ہے آپ کی انفارمیشن کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس بھی دینا چاہیے، صاف ظاہر ہے، اور ٹیکس نیٹ کو جو بڑھانے کی باتیں ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں. تو یہ کانفیڈنس جو ہے وہ سافٹ ویئر پہ ہونا بہت ضروری ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کا کانفیڈنس گورنمنٹ پہ ہونا بہت ضروری ہے. جو انٹیلیجنٹ گورنمنٹ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو اوپن اپ کرتی ہے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کام کرتی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ اسٹرینتھ ہے، کیپیبلٹی ہے، بہت انیشیٹوز ہیں جو پرائیویٹ بزنس مین نے شروع کر رکھے ہیں. تو بورڈ آف انویسٹمنٹ اور جو ہماری انڈسٹری اور کامرس کی جو پالیسیز ہیں اس